تمام پڑھنے والوں کی چاند رات سے لے کر اور کل آخری روز تک جس نے جس طریقے سے اس اذان کے اندر اپنا حصہ ڈالا، اللہ سب کو اس کا بہترین اور اگلے برس اس سے بہتر اور بڑھ چڑھ کے عزاداری شبیر برپا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب زہرا آپ کو اپنے لال کے غم میں رونے کا بہترین نظر عطا فرمائے۔ تمام عزاداروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، حضرت حجت کے ظہور میں تعظیم فرمائے، ہمیں ایمان کے انوار و انصار میں شامل فرمائے۔ ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی ایک مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائے۔ صحابہ رضوان کریم کے بلند آواز سے پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ آ گئی وہ رات جو رات زمانے کے امام کی یتیمی کی رات ہے۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے، جی بھر کے گریہ کر لینا، جی بھر کے پوسا دے دینا۔ ہاں عزادارو، کیا پتہ کس کے پہلو میں زمانے کا امام بیٹھا ہو، کیا پتہ کس کے پہلو میں سید سجاد بیٹھے۔ آج تو زمانے کے امام کو ان کے بابا کا بھی پوسا دینا، وہ امام جو ہر مجلس میں اپنے دادا کا پوسا دینا، آج اس امام کو ان کے بابا کا پوسا دینا ہے۔ امام زمانہ کی یتیمی کی رات ہے۔ عزادارو، رونے میں شرمانا نہیں، ماتم کرنے میں شرمانا نہیں، اس لیے کہ تمہارے ہاتھ ماتم کے لیے آزاد ہیں، تمہارے رونے پہ پابندی کسی نے نہیں لگائی۔ یہ گھرانہ حسین کی قسمت تھی کہ بیٹی نے رونا چاہا تو باپ کے قاتل نے تماچے مارے، بہنوں نے رونا چاہا تو قاتل نے تازیانے مارے، جب ماتم کرنا چاہا تو کسی نے پتھر مارے، کسی نے تازیانے مارے۔ ہاں عزادارو، تاریخ میں 4 مظلوم ہستیاں ہیں جن کے جنازے بڑی مظلومیت سے اٹھائے گئے۔ چند جملے سن لینا، میں واپسی کے مسائل پڑھوں گا۔ پہلی مظلوم لاش جانتے ہو کس کی ہے؟ رسول کی بیٹی زہرا کی، اس بی بی کی جو 18 سال کے سن میں ضعیفہ ہو گئی۔ کس مظلومیت سے جنازہ اٹھا ہے کہ بی بی کو خود وصیت کرنی پڑی کہ یا علی میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھائیے۔ اور جب جنازہ اٹھ گیا اور لاشا جنت البقیع پہنچا تو حسن و حسین چھوٹے تھے۔ قبر زہرا کو کھودنے کے بعد امیر المومنین ایک مرتبہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ قبر میں کون اترے اور لاشا کون حوالے کرے۔ پھر امیر المومنین نے آواز دے کے کہا یا رسول اللہ اپنی امانت خود آ کر لے لیجیے۔ اور پھر ایک مرتبہ قبر میں 2 ہاتھ برآمد ہوئے، آواز آئی یا علی میری امانت میرے حوالے کیجیے۔ جب حوالے کرنے لگے تو رو کر کہا یا رسول اللہ زہرا اب ویسی نہیں ہے جیسی آپ نے میرے حوالے کی۔ دوسری مظلوم شخصیت جس کا لاشا بڑی مظلومیت سے اٹھا، جانتے ہو کون ہے؟ حسین کی 4 سال کی ضعیفہ بیٹی۔ ہاں عزادارو،
جب لاشا اٹھایا تو لاشا اٹھانے والے کے ہاتھ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے. جب لاشا دفنانے کے لیے قبر کھودی تو پھر سید سجاد بھی سوچنے پر مجبور ہوئے کہ قبر میں کون اترے اور لاشا حوالے کون کرے. ایک مرتبہ آواز دی تو قبر میں 2 ہاتھ برآمد ہوئے. آواز آئی بیٹا سجاد سکینہ کا بابا لینے آیا. تیسری مظلوم شخصیت ہمارے 7ویں امام موسی کاظم. 14 سال زندان میں گزارنے کے بعد جب زہر دے کے امام کو شہید کیا گیا تو جنازہ اٹھانے کے لیے 4 مزدوروں کو بلایا گیا. مزدوروں کو پیسے دے کر جنازہ اٹھوایا. جنازہ صرف اٹھایا نہیں مزدوروں نے، بلکہ جنازہ اٹھا کے بغداد کے پل پہ لا کے رکھ دیا. جب امام رضا اذن امامت سے آئے بابا کا جنازہ پڑھانے تو کسی نے کہا کہ مولا آپ کے بابا کی زنجیریں کیوں نہیں کھلی؟ تو ایک شخص نے کہا کہ مولا کی زنجیریں مولا کے گوشت کو کاٹ کر مولا کی ہڈیوں تک رسائی کر چکی. چوتھی اور آخری مظلوم ہستی جانتے ہو کون ہے؟ جس کی شہادت کی رات ہے امام حسن عسکری. یہ وہ شہید ہے جو 28 سال کی عمر میں اس دنیا سے گیا. ہاں عزادارو جملہ کہوں آپ کو، جب وقت آخر آیا نا، زہر مل چکی مولا کو. 5 برس کے ہیں امام زمانہ. امام زمانہ نے بابا کا سر اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھا اور رو کر کہنے لگے بابا میری یتیمی قریب آ گئی، بابا میری یتیمی قریب آ گئی. عزادارو ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ آخری وقت اس کا سر اس کے بیٹے کے زانوں پر ہو. جملہ سنو گے، ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ آخری وقت اس کا سر اس کے بیٹے کے زانوں پہ ہو. لیکن ہائے قسمت زہرا کے لال کی، جب آخری وقت آیا تو سر بیٹے کے زانوں پہ نہیں بلکہ زلفوں میں شیور کا ہاتھ تھا. 70 قدم پہ کھڑی بہن رو رو کے کہتی رہی ظالم نہ مار، میری ماں نے چکیاں پیس پیس کے پالا. ظالم نہ مار. اور آج کی رات وہ رات ہے کہ جب سامرا کی گلیوں میں ایک ہاتھ پہ پہلو رکھے رو رو کے رسول کی بیٹی کہہ رہی ہے زمانے والوں مجھے بتاؤ میری اولاد کا قصور کیا تھا. زمانے والوں مجھے بتاؤ میرے بیٹے کا قصور کیا تھا. 28 برس کی عمر میں، اور جب 5 برس کے تھے امام زمانہ تو یتیمی ہوئی. امام زمانہ نے خود اپنے بابا کا جنازہ پڑھایا. جب فوجوں کو خبر ہوئی تو فوجیں گرفتار کرنے کے لیے آئی. جنازہ پڑھاتے ہی امام غیبت صغرا میں چلے گئے. میں کہوں گا مولا آپ خوش نصیب تھے کہ آپ نے جب بابا کا جنازہ پڑھایا، جب آپ یتیم ہوئے تو آپ کو کسی نے تماچے نہیں مارے. مولا آپ کی زلفوں میں کسی نے ہاتھ نہیں ڈالے. مولا آپ کے کرتے کو دامن نہیں لگی. قسمت کی حسین کی سکینہ کی جب شہزادی یتیم ہوئی تو کسی نے تماچے مارے، کسی نے کانٹوں سے گوشوارے چھینے، کسی نے تماچے مارے. اسی لیے تو امام زمانہ خود کہتے ہیں زیارت ناہیہ میں میرا سلام ہو اس بچی پر کہ جس کے رخساروں کا رنگ کربلا دنے کی شام تک تبدیل ہوتا رہا. میرا سلام ہو اس بچی پر کہ جس کے رخساروں کا رنگ کربلا سے شام تک تبدیل ہوتا رہا. آزاداروں رہائی مل گئی. بیوی نے کہا سید سجاد ہماری کچھ شرطیں. کیا شرطیں ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارے شہداء کے سر واپس کیے جائیں.
جی بھر کے گریا کر لینا عزادارو، اگلے برس وہی روئے گا جو موجود ہوگا. اپنی ہر مجلس کو آخری مجلس سمجھ کے رویا کرو. ہاں عزادارو، ہمارے شہداء کے سر واپس کیے جائیں، وہ سامان واپس کیا جائے جو کربلا میں ہم سے لوٹا گیا تھا. ہمیں رونے کے لیے ایک حجرہ دیا جائے اور واپسی مدینہ جانے کے لیے محمل دیے جائے. عزادارو ساری تیاری ہو گئی، وہ سامان ملا جو بچ گیا تھا، حجرہ ملا، تیاری ہوئی. حسین کی پہلی فرش ازا شام میں بچھائی زینب. یہی تو فتح تھی حسین کی بہن کی کہ حسین کا ماتم شام میں برپا کیا ہے زینب نے. فرش ازا بچھی، گریا شروع ہوا، ماتم شروع ہوا. پہلی ذاکرہ حسین ابن علی کی حسین کی بہن ہے. بیوی نے بھائی کے مصائب پڑھنا شروع کیے، اور کیسے نہ پڑھتی ہے، وہ بیوی ہے جو 70 قدم پہ کھڑی دیکھتی رہی. عزادارو مصائب پڑھنا شروع کیے، بیویوں نے گریا شروع کیا. اچانک آواز آئی، بیویوں رستہ بناؤ، شہداء کے سر آتے ہیں. شہداء کے سر آنا شروع ہوئے. ایک مرتبہ اکبر کا سر آیا، قاسم کا سر آیا، اونو محمد کا سر آیا، عزادارو دیگر شہداء کے سر آئے. ہر بیوی نے آگے بڑھ کے اپنے اپنے شہید کا سر اٹھا لیا. کسی نے اکبر کا سر اٹھایا، ام فروہ نے آگے بڑھ کے قاسم کا سر اٹھایا، ام لیلہ نے آگے بڑھ کے اکبر کا سر اٹھایا، ام رباب نے آگے بڑھ کے اصغر کا سر اٹھایا، زینب نے آگے بڑھ کے حسین کا سر اٹھایا، ام کلثوم نے آگے بڑھ کے عباس کا سر اٹھایا. جب صاحب نے سب کے سر اٹھا لیے تو ایک عورت کہتی ہے کہ اے بیویوں یہ بتاؤ کیا یہ دو سر لاوارث ہے؟ جیسے ہی یہ سنا تو جناب فضہ آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے اونو محمد کے سر اپنے سینے سے لگا لیے. عزادارو عباس کا سر آیا، حسین کا سر آیا. عزادارو حجرے کے درمیان میں رکھ کے بیویوں نے گریا شروع کیا. کوئی عباس کا سر دیکھ کے گریا کرتی ہے اور رو کے کہتی ہے واہ حجابہ، واہ حجابہ. عزادارو کوئی بیوی حسین کا سر دیکھ کے کہتی ہے واہ غربتا، واہ عباسا، واہ حسینہ. شام کے زندان میں ماتم ہو رہا ہے. عزادارو قافلہ چلا، بیویاں محمل پر سوار ہوئی، سوار ہو گئی بیویاں. عزادارو جب چلنے لگا قافلہ تو بیوی زینب کی آواز آئی، بیٹا سجاد سب سوار ہو گئے لیکن تمہاری ماں رباب نہیں آئی. کہتے ہیں پھوپھی اماں میں جانتا ہوں میری ماں کہاں ہے. دونوں پھوپھی بھتیجا چلے، چلتے چلتے زندان کے دروازے پر پہنچے. اب جو زندان کا دروازہ کھولا تو زندان میں منظر عجب تھا. ایک چھوٹی سی قبر سے لپٹی ہوئی ماں رو رو کے کہہ رہی تھی سکینہ اٹھو، رہائی مل گئی. سکینہ اٹھو، وطن چلے. سکینہ تمہیں رہائی کی بڑی خواہش تھی، سکینہ رہائی مل گئی. سکینہ اٹھو، وطن چلے. ہاں عزادارو قافلہ شام سے چلا، قافلہ کربلا پہنچا. دو جملے سن لینا. قافلہ کربلا پہنچا. کربلا میں جیسے ہی قافلہ پہنچا ادھر حسین کا پہلا زائر جابر قبر رسول پر آیا. جابر نے 3 مرتبہ سلام کیا، حسین نے جواب نہیں دیا. جب چوتھی مرتبہ جابر نے سلام کیا تو قبر حسین سے آواز آئی، جابر میری قبر سے خود بھی دور ہو جا اور اپنے غلام کو بھی دور کر لے، اس لیے کہ میری بہنیں 1 سال کے بعد میرا چہل و منامے آئی ہے. عزادارو یہاں محمل جناب زینب کا محمل قبر حسین کے قریب آیا. بیوی نے محمل بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا بلکہ اپنے آپ کو بھائی کی قبر پہ ایسے گرایا جیسے 10 محرم عباس نے سین چھوڑی تھی. قبر حسین پر آ کر کہتی ہے بھیا میں معافی چاہتی ہوں، ایک امانت آپ نے دی تھی وہ شام کے زندان میں چھوڑ کے آ گئی. ایک امانت دی تھی وہ شام کے زندان میں چھوڑ کے آ گئی. عزادارو بیویوں نے شہداء کی قبروں سے الوداع کیا. قافلہ مدینے پہنچا. مولا نے بشیر سے کہا بشیر جاؤ اور جا کے نوحہ کرو. بشیر مدینے میں آیا، نوحہ بھی کرتا ہے اور اعلان بھی کرتا ہے
رو رو کے کہتا ہے مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، مدینے والوں مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہا، اس لیے کہ مدینے کا مولا آقا کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا۔ عزادارو یہ سننا تھا کہ مدینے میں ایک حرام برپا ہو گیا۔ جناب عباس کی ماں جناب ام البنین نے اعلان سنا، اپنی کنیزوں کے جھرمٹ میں مسجد میں آئی، آ کر کہتی ہیں بشیر کس حسین کی بات کر رہا ہے؟ رو کر کہتا ہے بی بی میں زہرا کے لال حسین کی بات کر رہا ہے۔ آزادارو جملہ سنو گے، یہاں زینب مدینے میں داخل ہوئی، اور اب جب داخل ہو رہی ہے تو تنہا داخل ہو رہی ہے۔ جب بی بی نے مدینہ چھوڑا تھا تو ساتھ میں حسین بھی موجود تھے، عباس بھی موجود تھے، اکبر بھی موجود تھے، قاسم بھی موجود تھے، 18 بنی ہاشم جوان موجود تھے، لیکن آج زینب اپنے وطن لوٹ کے آئی ہے، نہ ساتھ حسین ہے، نہ عباس ساتھ ہے، نہ اکبر ساتھ ہے، نہ قاسم ساتھ ہے، کوئی ساتھ نہیں، سب کربلا میں رہ گئے۔ عزادارو چلتے چلتے نانا کی قبر پر آئی، نانا کی قبر پر آ کر بی بی نے بیان شروع کیے، رو کر کہتی ہیں نانا کربلا میں میرے حسین کو 13 ضربوں سے مارا گیا۔ سنو گے عزادارو؟ جی بھر کے ماتم کر لینا، آخری جملے ہیں، سنو گے؟ کہتی ہے نانا کربلا میں میرے حسین کو 13 ضربوں سے مارا گیا، نانا کربلا میں میرے عباس کے بازو کاٹے گئے، نانا کربلا میں میری قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہو گئے، نانا کربلا میں اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل اتارا گیا، نانا کربلا میں اصغر کے گردن میں تیر لگا۔ کہنے کے بعد کہتی ہے نانا جب گھر کا کوئی چھوٹا شہر سے باہر جاتا ہے اور واپس لوٹ کے آتا ہے تو گھر کے بڑوں کے لیے تحفہ لاتا ہے، نانا میں تحفہ تو نہ لا سکی لیکن ایک چیز لائی ہوں، یہ کہہ کے بی بی نے گٹھڑی کھولی، گٹھڑی کھول کے خون آلود کرتا نکالا، کرتا نکال کے قبر رسول پہ رکھا، حسین کا خون آلود کرتا قبر رسول پہ آیا، قبر رسول میں زلزلہ آیا، آواز آئی زینب کرتا ہٹا دے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، رو کے کہتی ہے نانا آج 1 سال کے بعد نواسے کا کرتا برداشت نہ کر سکے، ذرا سوچو 70 قدم پہ کھڑی بیٹھی رہی، رو رو کے کہتی رہی ظالم نہ مار، ظالم نہ مار۔ عزادارو بی بی گھر میں آئی، گھر پہ آ کے عزادارو آدھی رات کے وقت اس کی بیٹی چلی جس کا لاشا رات کی تاریکی میں اٹھا تھا۔ عزادارو رات کی تاریکی میں ماں کی قبر پہ آئی، ماں سے بیان کرنا شروع کیے، کہتی ہیں اماں میں نے وعدہ کیا تھا، 28 رجب کو کہا تھا اگر زندہ لوٹ کے آئی تو چراغ جلاؤں گی، اماں زینب واپس آ گئی لیکن اماں حسین ساتھ نہیں آیا، اماں سکینہ ساتھ نہیں آئی، اماں اکبر کربلا میں رہ گیا، اماں عباس کربلا میں رہ گیا۔ رو کے کہتی ہیں اماں میں نانا کی قبر پہ گئی تھی، میں نے نانا سے بیان کیے، نانا کو اپنی مصیبت سنائی، لیکن اماں کچھ باتیں ماں اور بیٹی کے درمیان ہوتی ہیں، اماں زینب اپنے درد سنانے آئی ہے، اماں ذرا قبر سے باہر نکلو، زینب اپنے درد سنانے آئی ہے، اماں ذرا باہر نکلو، زینب تازیانوں کے نشان دکھانے آئی ہے، اماں کسی نے تازیانے مارے، کسی نے پتھر مارے، کسی نے گرم پانی پھینکا، کسی نے انگارے پھینکے، مدینے والے حسین کے گھر میں جمع ہوئے، آخری جملہ گھر میں جمع ہو کے عزادارو ماتم شروع ہوا، گھر میں ماتم ہو رہا ہے، کوئی کہتا ہے واہ اکبرا، واہ عباسا، واہ حسینا، واہ حسینا، واہ حسینا، ماتم حسین۔